ریاست میں ٹیآرایس حکومت سماج کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کرنے اور گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے کا دعویٰ کر رہی، مگر حقیقت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے کوئی انصاف نہیں کیا جا رہا۔ مسلمانوں کی ترقی بہبود کے بغیر سنہرے تلنگانہ کا جو خواب دیکھا جا رہا ہے، اس کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ وہ 2 ماہ اور قبل اقلیتی نوجوانوں کو خود روزگار فراہم کرنے کے لیے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کو 50 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا گیا، مگر آج تک رقمی اجرائی نہیں ہوئی ہے، جس کا مسلمان بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے۔ دوسری جانب دلت بندھو اسکیم کے تحت 600 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ 600 کروڑ روپے کی اجرائی کے لیے 1 منٹ بھی سوچا نہیں گیا، مگر مسلمانوں کو 50 کروڑ کی اجرائی کے لیے 60 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ نہ جانے ابھی مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ حضور آباد اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے موقع پر چیف منسٹر KCR نے دلت طبقات کی تائید حاصل کرنے کے لیے دلت بندھو اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ تاحال فیکس 10 لاکھ روپے کے حساب سے تلنگانہ کے 38,476 دلتوں کے بینک کھاتوں میں حکومت کی جانب سے 3,847 کروڑ روپے جمع کرائے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ اسمبلی حلقہ حضور آباد میں 18,211 دلتوں کے کھاتوں میں فیکس 10 لاکھ روپے جمع کرائے گئے ہیں۔ اگر حکومت کی جانب سے دلتوں کو ترقی دی جا رہی ہے تو مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو نظر انداز کرنے پر شکایت ضرور ہے۔ علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد چیف منسٹر KCR نے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سدھیر کمیشن تشکیل دیا تھا۔ سدھیر کمیشن نے بھی اپنی رپورٹ میں مسلمانوں کی حالت کو دلتوں سے بدتر بتایا تھا۔ امید کی جا رہی تھی کہ چیف منسٹر ریاست کے مسلمانوں کی ترقی اور فلاح بہبود کے معاملے میں سنجیدہ ہے اور عملی اقدامات ضرور کیے جائیں گے، مگر حکومت کی کارکردگی سے مسلمان مطمئن نہیں ہیں۔ اقلیتی بجٹ کو 2,000 کروڑ سے گھٹا کر 1,500 کر دیا گیا ہے اور ان 8 سال کے دوران کبھی بھی مکمل بجٹ جاری نہیں کیا گیا۔ دلت بندھو کے طرز پر اقلیتی بندھو اسکیم متعارف کرانے کا وعدہ کیا گیا۔ گریجن بندھو اسکیم کا اعلان کیا گیا، پھر مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ دلت طبقات کو دلت بندھو اسکیم کے تحت فی خاندان کو 10 لاکھ روپے جاری کیے جا رہے۔ ابھی گریجن بندھو کا بھی اعلان کیا گیا، مگر اقلیتوں کو 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے سبسڈی قرض کی اجرائی کے لیے تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کو 50 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا گیا، مگر ابھی تک اس کی اجرائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ کیا یہ مسلمانوں سے ناانصافی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلم قیادت خاموش ہے، حکمراں جماعت کے اقلیتی قائدین خاموش ہے، محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیدار خاموش ہے یا ان کی نمائندگیوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو مسلمانوں میں پائی جانے والی بے چینی کو حکومت تک پہنچانے کی ذمہ داری روزنامہ سیاست نے قبول کی ہے۔ ایک طرف حکومت اور سرکاری مشنری کو جھنجھوڑا جا رہا اور دوسری طرف مسلمانوں سے ناانصافی، ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی میں مسلمانوں کے ساتھ امتیاز برتا جا رہا۔ دیگر سرکاری اسکیمات میں برائے نام نمائندگی 22% مسلم تحفظات کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر میں منی حج ہاؤس تعمیر کرنے کے وعدوں کی خلاف ورزی، اس طرح تمام شعبوں میں مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا کہ حکومت یا ٹیآرایس جماعت کے پاس اب مسلمانوں کی قدر ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نظر انداز کر دینے کے بعد دیگر طبقات کے قریب کرنے کی پالیسی پر عمل کیا گیا ہے۔